ऐसे लिखा हुआ है। उधर से वो फरमा रही हैं कि जी वो बड़ा मसला होता है, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। जब ये लिखा था तो प्रोसीजर नहीं सोचा था। ये तो डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं, इनके तो घरों में डेमोक्रेसी बनी हुई है। पूरी पूरी जमात का नाम ही इनके अपने नामों पे चल रहा है। खानदानी मौरूसियत के चैंपियंस हैं और डेमोक्रेसी के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अभी भी जो एक तहरीक चल रही थी जो वफात पा गई है, वो भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ था, इसी तरह का अलायंस था। मुझे ये बताइए, जब इन्होंने ये सारी बात लिखी, तहरीक खत्म हो गई, चली अभी तो परसों तो डेडलाइन है वज़ीर आज़म के इस्तीफे सवाल किया वो तो पूछ ले। ना वो 5 चीजें का तो पूछ ले। आपको मैं पहले इस एक पहले वो 5 का सवाल, पहले इस एक का जवाब, जब भी आपको 5,000 5 बता दीजिए, एक का जवाब दे देंगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो चीजें दौड़ गया, वो कह रहे हैं खान साहब ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद पूरी 5 साल की पीछे में गवर्नमेंट और 2.5 साल। मैं अपनी बारी पे बोल, चले आप 5 चीजें बता दें और ये जो पूछ रही है वो आप बता मैं दीजिएगा। सिर्फ इतना कह रही हूँ, चले वजीर आजम इमरान खान को तो 2.5 साल हुए ना। वो एक शख्स जो यहाँ खड़ा होता था, भगोड़ा मुजरिम में आजकल इश्तिहारी है ना। आप प्लीज मुझे ना गलत इस्तेमाल करूंगा इस चैनल पे, नाम किसी से ये नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेडीज के अल्फाज, आप एक औरत है, इस्तेमाल से बात करें। अगर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, मैं फैमिली के बारे में अल्फाज का चुनाव आप ठीक करें। आप जो बोलना चाहें आप बोल लें। अगर हम चुनाव करेंगे हमारे मुंह से गलत अल्फाज में निकलवाएं। नवाज शरीफ और उसके वो साकिब निसार, पता है वो किधर है? डैम के पानी पे खड़ा था, वो किधर नजर आ रहे? वो जो डैम के फंड आप चलिए साकिब निसार को छोड़ें, साकिब निसार वो इस जो मुल्क को तबाह बर्बाद करके लुटा के, और वो साकिब निसार उसके फैसलों का आप फैसले ऐसे नहीं कहें, आप लोग नहीं कहते हैं फैसले का फैसले कह रहे हैं, उसके फैसलों को आप फैसले कर माफिया ने असेंबली में वोट किया, बहुत याद आ रहे थे आज वो। हाँ बिल्कुल, वो हमने कहा ना उधर एक डिटेल्स हमारी जमा है, कोकर फैमिली ने हमारी एक उधर रिकॉर्ड जमा है जो उन्होंने बात इंक्वायरी की, एक इंच जमीन का रिकॉर्ड, उसके बावजूद उन्के लिखे हुए फैसले याद आ रहे थे। वो उनके हक में थे, खोखर माफिया नहीं हमारे हक में नहीं। उन्होंने कहा इसका रिकॉर्ड दो, 10 दफा का रिकॉर्ड जमा हुआ। उन्होंने कहा एक इंच पूरी नून लीग रो रो के साकिब निसार को याद कर, वो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत रोएंगे। 5 बातें कह रहे हैं, मैं इनको याद कराती हूँ। ये आप लोगों को लगता है कि जो हुकूमत में है वो ये काम करता है और जाने के बाद आप कहते हैं अपोजिशन में आने के बाद। PMLN बनाने वाला शख्स जो कहता था मैं मर जाऊंगा पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज किधर बैठा है? पाकिस्तान की अदालतें बुला रही है और एक यतीमों वाली इनकी पार्टी जो यहाँ फेरी है, ये बैरून मुल्क लोगों को बात कर रहे हैं। उसके बेटे हसन और हुसैन जो हैं वो मलका की कसम खा के बैठे हुए हैं। चले कोई फायदा हो जाएगा, ऐसी बातें ना किया करें और खाम लोगों के ऊपर ना करें। फायदा ये है कि पाकिस्तान में जो लोग आके अगर इलेक्शन लड़ेंगे वो क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई कि हम लिमिट में बात यहाँ आके छोड़ेंगे नेशनलिटी। जो यहाँ से मुल्क लूट के चोरी करके बैठे हैं उनकी बातें नहीं देखें। ये अगर वाकई जिस तरीके से आप कह रही है कि भाई पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, हमने कहा उनका राइट है उनको देने के लिए, आपने कहा कि वो आए और सेनेट कंटेस्ट करें। जो सिसिलियन माफिया जो लिखा गया था रिटर्न 5 सीनियर जजेस ने लिखा, इंटरनेशनल दुनिया का करप्शन कितनी बड़ी है, माफिया 10% करप्शन 2 साल में बढ़ी करती है। वो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की। अच्छा वैसे ये बड़ी हैरत की बात है। मुझे एक एक करके बात कर लेना, एक एक करके बात कर लें। रुबीना साहिबा की तरफ चले मैं चली जाती हूँ, जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र भी होता है, बारी बारी करके उसके बाद इन्होंने अब बारी अब रुबीना साहिबा की तरफ जाते हैं। अब ये पूरा प्रोग्राम ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मुझे आप औरत की लिहाज से और तू को जो प्लीज खामोश हो जाए, मुझे रुबीना साहिबा से बात करने दें। उसी तरह बस मोहल्ले में जो है और आप नहीं है, हमें पता है आप पावरफुल है, सब कुछ है। आफरीदी साहब, कबल साहिबा, मुझे रुबीना साहिबा से बात करने दें। इक़्तिदार का 2 मिनट के लिए प्लीज खामोश हो जाएं, इक़्तिदार की धमकियां पानी पिए। रुबीना साहिबा, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का तस्करा बड़ा हो रहा है कि जी इस हुकूमत के हवाले से उन्होंने बता दिया कि बड़ी करप्शन हुई, ये बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक तरफ तो अगर वो ये बता रहे हैं कि इस हुकूमत में करप्शन बढ़ी है तो नैब की तारीफ भी कर रहे हैं कि जी उन्होंने इतने अरब रुपए की रिकवरी भी कर ली है। एक मिनट ठहर जाए, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं जो ट्रांसपेरेंसी मैं आ जाऊंगी। मुझे पता है आप कहेंगे कि पिछली हुकूमत मैं करप्शन की बात की है। अच्छा रुबीना साहब जवाब दे लें, रुबीना से सवाल कर लीजिए।
اسی حکومت کی ایک صوبے کا حصہ ہے سندھ حکومت، جہاں 500 لوگوں نے پلی بارگین کی ہوئی اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا انہیں نکالیں، کرپشن پکڑی گئی ہے۔ وزیر خزانہ 12 سالوں سے ان کے مراد علی شاہ صاحب ہیں، 2.5 ارب روپے کی پینشن اکاؤنٹ میں کرپشن پکڑی گئی ہے۔ اور بس کریں، کوئی ایتھیکلی بھی ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے۔ میں سوال کی اس میں انہوں نے ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو سنتا ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ جواب لے لیں، روبینہ صاحبہ جواب دیجئے، آپ جواب دیں۔ جی بالکل سعدیہ، ایک تو بڑا اس پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بڑا ایک یہ المیہ ہے کہ یہ نہ صحیح بات سننا پسند کرتے ہیں اور آ کے ٹی وی پہ جو ہے وہ بڑے بڑے جھوٹ اور وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، جو کہ جن کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹ انہوں نے دیا ہے آج عوام پاکستان کی وہ پس رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جھوٹ تو پوری دنیا نے لکھے ہوئے، چپ رہے پلیز، کیپ کوائٹ پلیز، آپ اپنی باری میں بولیں پلیز۔ آپ کو اگر اخلاقیات نہیں آتی تو سوالوں کے جواب کس طرح سے شادی پہ نہیں بلایا تو ٹینشن میں ہے بہت۔ آپ اپنی باری میں بولے نا، ایک دوسرے کو نہ کریں، آپ تینوں سے میری گزارش ہے آپ بات کریں، روبینہ آپ کی بات کوئی نہیں بولے گا، باری باری سب بات کریں گے۔ جی بالکل میں یہ کہوں گی کہ یہ صرف اور صرف یہ لوگ الزام تراشی کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے سارے اثاثے جو ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ گروی رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ F9 پارک کی بات کریں، آپ اسلام آباد کلب کی بات کریں، اگر آپ علیمہ باجی کی بات کریں، اور اگر آپ جہانگیر ترین کی بات کریں، اور آج اگر آپ عمران خان کی کیبنٹ کی بات کریں تو اس میں جو ہے 90% لوگ جو ہے پوچھا ہے وہ بالکل اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ خاندانی غلامی سے باہر آ ہی نہیں سکتے۔ علیمہ باجی کو ان کے بھائی کے وزیر اعظم کے استعمال کریں۔ اس وقت پی ایم ہاؤس میں جو ہے ان کی ٹیم بیٹھی ہے وہ ان کو شاباش دے رہی ہے۔ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں باری باری بات کر لیں، جو جواب کرے آپ نے آگے آپ کا لیڈر بھی ہر ہفتے آپ لوگوں کو کلاس دے رہا ہے۔ نواز شریف نے ایک دفعہ ایک بات میں آپ کو زبردست بات بتاؤں، ایک زبردست بات بتاؤں، ان کو سب سے زیادہ آپ اب ایک دوسرے سے پلیز، میں روبینہ کی بات مکمل سن لوں پھر میں آفریدی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ باری باری میں اب دوبارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایک ایک کر کے بات کریں، ٹھیک ہے؟ ان کی طرف آتے ہیں، یہ اپنی باری پہ بولو۔ روبینہ کی بات روبینہ آپ مکمل کر پلیز بولنے دینا، ان کو بات تو کرنے دیں، وہ بیٹھی نہیں ہے، دور بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو آواز میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل سعدیہ، عوام سے شاباش ملتی ہے، عوام سے تو خالی انڈے اور ڈنڈے ہی ملیں گے۔ آپ ان کا مائک بند کر دیں تاکہ سب اپنی اپنی باری پہ بولیں۔ جی سعدیہ، اگر جو بول رہا ہو آپ اسی کا مائک آن کریں، باقی لوگوں کا آپ آف کر دیا کریں، کیونکہ اس طرح سے تو ٹاک ہو ہی نہیں سکتی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح سے جو اگر نیب کی بات کرتے ہیں تو نیب کی ریکوری کہاں پر ہے ہمیں آج تک نہیں پتا، کتنا ارب کہاں پہ گیا ہے، کیا قومی خزانے میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو اب جو کنٹروورشل بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ صرف اور صرف سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ وکٹمائزیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو نیب کے سارے جو ہے، اگر آپ فریال تالپور صاحب کی بات کرتی ہے، صاحبہ کی بات کرتی ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں، ہم نے 11 سال جو ہے وہ جیلیں کاٹی ہیں ناحق، ایک ثبوت بھی نہیں ملا، اور اس میں جو صرف اور صرف پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن ہوئی ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے اس ملک کی جو ہے وہ اداروں کی اسٹرینتھنگ کی بات کی، اور ان کے سامنے ہمیشہ ہم آپ دیکھیں ایز اے لیڈی بھی فریال تالپور صاحبہ کی یہ بات کر رہی ہیں۔ علیمہ باجی کا کیا کہتی ہیں آپ ہم تو سامنا کیا ہے ہم نے تو کیسز کا، ایک کیس بھی پروف نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے آج ہم باعزت جو ہے ہر کیس میں جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کا کیا، کوئی ملک سے باہر چلا جاتا ہے کیا؟ ان کا معلوم جگہ کیس ابھی تک اس کی کوئی ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ بڑی جو کہتے ہیں نا کہ یہ کیا بات انصاف بڑی ریلیٹو ٹرم ہے، جب وہی عدالتوں سے ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں انصاف ہو گیا ہے،
وہی حالتیں اگر خلاف فیصلے کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. پاکستان کی سیاست اٹھا لیں آپ, پاکستان کی ہسٹری ہے, سارے جماعتوں نے جو ہے وہ یہی شور مچایا ہے. روبینہ کی بات مکمل ہو گئی, اب میری درخواست آفریدی صاحب آپ سے, میں آپ کی طرف بھی نہیں دیکھیں, میں آفریدی صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی, یہ تو پرسنل ہو رہی ہے. نہیں یہ تو پرسنل ہو رہی ہے, یہ چیختے چنگاتے ہیں اپنی مرضی پہ جو بول لیتے ہیں, اس کے بعد یہ سوچ رہا کرتے ہیں. میں کر کے بات کریں, میں روبینہ کی بات کیسے بولنے دوں گی, یہ پرسنل ہو رہے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں لا کے میرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے اپنا غلامی کا حق ادا کرے, 100 دفعہ کرے. بھائی مجھے بولنے کا پورا حق ہے, میں جو بات کر رہی ہوں اب میں ان کی بات مکمل سن لوں, پھر میں آپ کی طرف. پھر آپ ان کو اٹھا کے یہاں سے باہر بھیجیں گی اگر یہ چیخیں. کیوں بھیجوں گی؟ گیسٹ اگر میری باری پہ یہ اس طرح چیخیں گے اور میرے پہ ٹارچ ماریں گے تو پھر آپ ان کو روکیں. نہیں, اچھا آپ بھی باہر چل جائے, میں بھی سب باہر چلے جاتے. آپ بات کریں, پھر میں کنول کی بات سنوں گی. آپ بات کریں گے, کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا, آپ مکمل کیجئے, لیکن نو پرسنل اٹیک. میں نے کہا نو پرسنل اٹیک. میں نے ان کو ان کی باری پہ انٹرپٹ نہیں کیا, انہوں نے میرے پہ شاؤٹ کیا. جی آفریدی صاحب. جی کیا بولوں, حکم کریں. اتنی ساری جو باتیں ہوئی اس کے بعد تو آپ جو پہلے بول رہے تھے, مجھے یہ بتا دیں کہ بار بار جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے جو سوال کیا تھا کہ احتساب والی چیز, تو نیب کی تو تعریف ہو رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, اور یہاں پہ تو آپ لوگ کہتے ہیں نیب جو ہے وہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے, یہ حکومت کے کہنے پر چل رہا ہے, ان کا نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. یہ ہمیں پہلا سوال کہ نیب نے پولیٹیشین سے کتنی ریکوری کی ہے, کتنے ارب, کتنے ہزار, کتنے روپے, کتنے کرب, کیا ریکوری کی ہے پولیٹیشین سے, ٹھیک ہے, کیا کارکردگی ہے. 7-8 سال سے اقتدار میں, جس طرح کے پی کے میں 5 سال میں انہوں نے نیب کا ادارہ بند کر کے 5 سال کیا, یہ کہتے رہے جب اقتدار میں آئے کہ پیپلز پارٹی چور, نون لیگ چور, فضل الرحمان چور, کے پی کے میں ہم اپنا نیب کا ادارہ بنائیں گے اور ان سے احتساب کریں گے. مجھے بتائیں ادھر کتنی ریکوری کی انہوں نے اور ادھر سے کتنے پکڑے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ میں آئے, اس ادارے کو بند کر دیا. پھر ادھر آئے, پھر چینل پہ ایک ویڈیو آئی, پھر جس دن انہوں نے اس سے ایک دن پہلے کہا کہ ابھی ہم گورنمنٹ میں سے منسٹروں کو پکڑیں گے جس سے گورنمنٹ گر جائے گی. اس کے بعد آپ کے چینل میں کچھ چلا, اور اس کے چلنے کے بعد پھر وہ ون سائیڈڈ قصہ چلتا رہا, اور آج تک ہم اس کی ریکوری کا ہمیں نہیں پتا. دوسرا رہے کہ اس وقت بیٹھے ہوئے 3.25 سال سٹنگ گورنمنٹ ایز اے پولیٹیشین, ایز اے اپنے قوم کی خدمت جس کے نظریے پہ ہم آئے, اور کہ اپنے ملک کو ترقی کیسے دیں. لوگوں نے ووٹ دیا یا نہیں دیا, لیکن ابھی کرسی پہ بیٹھ کے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, اگر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. 1 روپے قرضہ بڑھتا ہے تو 200 ارب روپے کا قرضہ ملک میں چڑھتا ہے. یہ ساری وہ باتیں تھیں جو لوگ سنتے تھے, 200 ارب ڈالر واپس سے آ کے منہ پہ ماریں گے, فلانا فلانا, بہت ہزاروں باتیں. اقتدار آیا, اقتدار چلا, ریزلٹ کیا ہوا؟ یہ جو ٹی وی پہ اخلاقیات کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا اس قوم کے لیے کہ کوئی چیز سستی ہوئی. فلانا مافیا, چینی کا مافیا, چینی ادھری, آٹے کا مافیا, آٹا ادھری. ہم آج جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کیا بات ہو رہی ہے؟ کرپشن کی بات تو پوری دنیا داستان سنا رہی ہے کہ اس ملک میں کرپشن کے کیا حالات ہیں. اور نہیں یہی تو بولا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو آپ رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, اگر اس میں اس حکومت کے اس 2 سالوں میں کہا جاتا ہے کہ کرپشن بڑھ گئی, تو وہاں اسی ادارے کی تعریفیں ہوتی ہیں جس ادارے کی مجھے ایک اور بڑا تعجب ہوا, ان کا ایک ممبر نے ایک اور زبردست بات ٹی وی پہ کی. وہ کیا؟ وہ یہ کی کرپشن بارے میں کہ انٹرنیشنل کرپشن کی جو رپورٹ آئی ہے وہ جو ہے فائنینشیل کرپشن کے بارے میں نہیں ہے, وہ اخلاقیات کے بارے میں. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آ کر کنول شوذب صاحبہ سے اسی پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے.